کا نام احمد رکھا. تاریخ میں آتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ مولا علی تشریف لائے. مولا علی فرماتے ہیں بچے کا نام علی رکھنا. ہوا یہ کہ جب ولادت ہو گئی تو ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت صابر پاک کو اپنی گود میں لیا اور ان کے والد صاحب سے فرمایا کہ اس بچے کا نام علاء الدین رکھنا. اب آپ کے والد بھی ایسے پکے تھے کہ انہوں نے علاء الدین علی احمد نام رکھ دیا. تینوں نسبتیں آپ کے نام میں جمع کر دی. اور آپ کے ماموں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ جیسا ماما ہے نا ویسا بھانجا ہے. ایسا فرما بردار کہ کھلانے کو کہا تھا کھانے کو نہیں کہا تھا. ایسا فرما بردار کہ کئی سالوں تک کھلاتا رہا. اور جب بات ماما تک پہنچی, جب حضرت خود تشریف لائے تو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے. اور آپ کی بارگاہ کے جلال کا یہ عالم ہے کہ کیسی بھی بلا ہو وہاں 5 منٹ سے زیادہ ٹک نہیں سکتے. اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ولی کامل بنایا کہ تاریخ میں وہ بھی جنازہ لوگوں نے دیکھا کہ جس کا جنازہ ہے نماز جنازہ بھی وہی پڑھا رہا ہے. جنازے کی نماز سے فارغ ہوا, جب چہرہ اٹھایا گیا خلفاؤں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں. واقعہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ کوئی آ نہیں رہا تھا, آگے بڑھ نہیں رہا تھا. نماز جنازہ کچھ جو شرائط تھے کوئی آگے بڑھ نہیں رہا تھا. جب آپ تشریف لائے آپ نے اپنی نماز جنازہ خود پڑھایا. اور جب خلفاؤں نے اصرار کیا کہ یہ بزرگ ہے کون, جب چہرہ اٹھایا تو سرکار صابر پاک ہو. اسی لیے تو حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں ولی کون ہے, ولایت کیا ہے. سلطان العارفین فرماتے ہیں نام فقیر تنادا باہو. فرماتے ہیں نام فقیر تنادا باہو قبر جیڑی جیوے ہو. فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جس کی قبر بھی زندہ ہو. بندہ جا کر حاجت مانگے, بندہ جا کر اپنی سفارش کرے اور صاحب قبر اس کی بات سنے بھی اور اس کی مدد بھی کرے. تاریخ دنیا نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے مرے ہوئے بچے کو لے کر گئی نا تو صابر پاک نے اسے بھی زندہ کر دیا. اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ولی کا خود ذاتی کمال نہیں ہوتا, ولی زندہ بھی کرتا ہے تو اللہ کی عطا سے کرتا ہے. ولی دیتا ہے اللہ کی عطا سے, نبی دیتا ہے اللہ کی عطا سے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فتاوی رضویہ میں کہ ہم اہل سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق حقیقی مانتے ہیں. اور ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے اور ہر مومن مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو جو بھی ملا اللہ کی عطا سے ملا. نبی کے معجزات ہو یا ولیوں کی کرامات, جو کچھ بھی ہوا ان سے ظاہر وہ سب اللہ کی عطا سے ہوئی. اب بات یہ ہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. تبھی تو ہم نے دیکھا کہ ہاتھ غوث اعظم کا ہوتا, زبان غوث اعظم کی ہوتی, مگر جو بول رہا ہوتا وہ پروردگار عالم ہوتا. ہم یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ زبان غوث اعظم کی تھی, زبان صابر پاک کی تھی, مگر جو اجازت اور جو اذن عطا ہو رہا تھا وہ بارگاہ پروردگار عالم سے ہو رہا تھا. اے بندے تو کہنا, یہاں تیرا کہنا ہوگا, وہاں میں تیری بات پوری کر دوں. دوستان محترم, آج کی جو محفل ہے بات چلی تھی کہ سنیچر ہے, ایک دن کا آرام ہے. میں نے کہا سنیچر کو سنیچر ہے, کیونکہ مصطفیٰ کے درود کی اتنی برکتیں ہیں کہ بندہ اگر ان برکتوں کو سمجھ لے اور ان برکتوں پر ایمان رکھے اور ایمان رکھنے کے ساتھ اس کا ورد اپنا لے, یاد رکھو
کو یقین جانو کوئی پریشانی اسے پریشان نہیں کر سکتی. ایک کاتب تھا, میں نے پہلے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے مگر اپنے لوگوں کو پھر سے دوہرا رہا ہوں. ایک کاتب تھا جو کتابت کرتا تھا. اس کی ایک عادت تھی جب بھی وہ کچھ لکھتا تو سب سے پہلے اس کی ڈائری بنی ہوئی تھی جس میں وہ سرکار کا نام لکھتا. سب سے پہلے کتابت کسے کہتے ہیں, جسے آپ سمجھے کڑھائی, جیسے یہ چادر پہ جو نام لکھے نا اس کو کتابت کہتے ہیں, کڑھائی کا کام. کتابت ویسے قلم اور کاغذ سے بھی ہوتی ہے اور کپڑے پر بھی آج تو ہنر مند لوگ ہیں, طرح طرح کی ڈیزائن کپڑے پر ہوتی ہے, کڑھائی کا کام جسے کہتے ہیں. اور وہ کاتب تھا. جب بھی وہ کتابت شروع کرتا, کتاب میں کچھ لکھنا تو پہلے آقا کا نام کی ڈائری بنا لی اس میں آقا کا نام پہلے لکھتا, پھر کچھ بھی شروع کرتا. اب آخری وقت قریب آیا, سوچنے لگا کہ یار حشر کا معاملہ, میزان عمل, تولے جائیں گے اعمال, کیا بنے گا, عذاب قبر, یہ ساری چیزیں اس کو ڈرا رہی تھی. اور بے شک اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے, مگر اسے نے پیر نصیر الدین نصیر کا شاید وہ شعر نہیں پڑھا ہوگا یا شعر سنا نہیں ہوگا. اس زمانے میں پیر صاحب کا شعر تھا بھی نہیں, اگر سن لیتا تو وہ بے چینی کو چین مل جاتا. پیر صاحب اس لیے تو فرماتے ہیں کہ ہم کو جزا ملے محمد کی عشق. اب ہوتا یہ کہ وہ کتابت جب بھی شروع کرتا تو پہلے ایک ڈائری بنائی کہ مصطفیٰ کا نام لکھتا. اب آخری وقت قریب آیا, بے چین ہوا کہ کروں کیا, قبر کا ڈر, حشر کا ڈر, میزان عمل پر جو اعمال تولے جائیں گے اس وقت کا ڈر. ایک بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے, اس نے اپنا حال سنایا. وہ بزرگ مسکرا کر فرماتے ہیں یہ گھبراتا کیوں ہے, تو نے جس ڈائری میں تیرے آقا کا نام لکھا ہے نا وہ ڈائری مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے, جا وہی تیری بخشش کا ذریعہ ہے. جس ڈائری میں کتاب میں تو نے مصطفیٰ کا صرف نام لکھا ہے وہی تیرے اعمال کو بڑھا دے گا, تیرے گناہوں کو ختم کر دے گا. اسی لیے تو پیر صاحب نے کہا ہے کہ ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق. مصطفیٰ سے محبت ہم ایسے کرتے ہیں نہیں, وہ ذات ہی ایسی ہے جس سے محبت کی جائے. فرانس والوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ جس مصطفیٰ کی توہین کر رہے ہیں وہ مصطفیٰ کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا. ایک صحابی رسول کا بچہ کھو گیا, مصطفیٰ کی بارگاہ میں سرکار میرا بچہ کھو گیا. وہاں صحابہ بیٹھے تھے, ایک صحابی رسول نے اس کی سرکار اس کا بچہ فلاں باغ میں ہے. وہ صحابی نے جب یہ سنا نا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں کھویا بچہ, میری تو بیٹی 15 دن سے اپنی یاد ہے, مجھے اپنی بیٹی کی ہر وقت اتنی یاد آتی جس کا بچہ کھو گیا ہو, اس کا وہ باپ کا دل کتنا تڑپ رہا ہو. جیسی دربار میں سنا نا صحابی سے کہ فلاں باغ میں میں نے دیکھا ہے سرکار اس کی بیٹی کی, باپ کا دل تھا, کھڑا ہو کر دوڑنے لگا. آقا نے بلا کر فرمایا بیٹھ جا. آقا نے فرمایا جب تو وہاں جائے گا نا بغیچے میں باغ میں اپنی بیٹی کو لے تو اپنے بیٹے کو اپنے نام سے مت پکارنا, بچے کو نام سے مت پکارنا اور جا کے چمٹ مت جانا. عرض کرتا ہے سرکار میری اولاد ہے, کھو گیا ہے 3 روز سے, ملا ہے, میں باپ کا بھی تڑپ رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں وہاں باغ میں کوئی یتیم بھی ہوگا, جب وہ تجھے آواز لگاتے ہوئے سنے گا تو اس بچے کے دل میں بھی ہوگا کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا جو مجھے ایسی آواز لگاتا ہے. جب یہ واقعہ ایک امریکی شخص نے پڑھا نا تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ تمہارا نبی بھی سچا ہے, تمہارے نبی کا رب بھی سچا ہے. اور اس انگریز نے اس واقعے کو پڑھ کر اعلان کہا کہ میں ایک رب کو مانتا ہوں اور اس نبی کی اطاعت کی گواہی دیتا ہوں. میرے نبی کا اخلاق کلمہ پڑھواتا ہے, اور میرے نبی کا اخلاق, ارے میرے نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ داتا علی حجویری ایک امریکہ سے آیا تھا. داتا علی حجویری کے دربار آیا آپ کے مزار پر, توجہ رکھیے گا, یہ غریب محفل ہے. اچھا لگ رہا ہے نا, اچھا لگ رہا ہے تو مل کر کے سبحان اللہ. میں نے پہلے ہی کہا تھا, پہلے ہم یہی میسج دیتے کہ ہم تعداد والے نہیں, ہم تعداد والے نہیں, ہم کربلا والے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو دشمن ہے, ان کا کیا خیر سے ذکر کریں,
وہ تو دشمن ہے, وہ تو کھلے دشمن ہے, ان کا کیا خیر سے ذکر کرے. حضرت بات یہ ہے کہ دوستی آپ کی قیامت ڈھاتی ہے. یہ کھلے ہیں ان کا تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. منافقت والا معاملہ ہوتا ہے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے. دو کشتیوں پر سوار نہیں ہونا چاہیے. ڈوبنا طے ہے, یا اس پار ہو جائے یا اس پار. سمجھ میں آیا آپ کی بات؟ داتا علی حجویری کے دربار پر امریکہ سے آیا. اب اسے کچھ اسلام کے جو معاملات ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تمہارے نبی ایک ہی رات کو معراج پر چلے گئے, وہاں سے آ بھی گئے, اور تم یہ کرامت وغیرہ قرآن میں تخت بلقیس کا ذکر ہے. ایک پلک چھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس حضرت عاصم بن بلقیہ لے آئے. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ توجہ ہے نا. وہ انگریز سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک پل میں تخت بلقیس کیسے آ گئی. داتا علی حجویری کی بارگاہ میں آیا. وہاں پر آپ کی کچھ خادم تھے, انہوں نے چائے وغیرہ. داتا علی حجویری تشریف فرما, میں حیاتی کی بات کر رہا ہوں. داتا علی حجویری خود تشریف فرما, وہ آیا, اپنے فرمایا اپنے خادموں سے کہ جا کر مہمان کے لیے چائے لے کر آؤ. توجہ رکھیے. اب جب چائے لے کر آئی گئی تو جو پیالی تھی وہ وہی پیالی تھی جو امریکہ میں وہ شخص گھر پر چائے پیتا تھا. جب اس نے یہ پیالی دیکھی تو داتا علی حجویری کے قدموں میں گر گیا اور کہتا ہے کہ جب امتی کا یہ عالم ہے تو اس کے نبی کی شان کا عالم ہے. اور جب اس کا جب اس کا یہ عالم ہے تو جو قرآن میں عاصم بن بلقیہ ہے اس نبی کی عظمت کا عالم کیا ہے. جب داتا علی کا عالم ہے تو سلیمان کا عالم کیا ہوگا. جب داتا علی کا یہ عالم ہے تو موسیٰ کا عالم کیا ہوگا. جب داتا علی کا یہ عالم ہے تو مولا علی کا عالم کیا ہوگا. کوئی آتا نہیں ہے, اور آتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب, اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب, ویسے مشہور اعلیٰ حضرت جو ہم اور آپ جو اعلیٰ حضرت سنتے ہیں وہ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے, کیونکہ آپ نے رد دیوبندیت اور وہابیت کیا. ایسی عظیم مجدد حضرت اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ, پیر نصیر الدین نذیر شاہ صاحب کے پردادا. آپ کی بارگاہ میں ایک انگریز آیا, آپ تسبیح پڑھ رہے تھے, ایسی تسبیح آپ کے ہاتھ میں تھی. توجہ, آپ ولیوں کی شان پڑھ رہے ہو, ایسی تسبیح آپ کے ہاتھ میں تھی, آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس جب وہ انگریز آئے نا تو اس کے ہاتھ میں بندوق تھی. اس نے بندوق اٹھائی اور آسمان پر چلائی, ایک پرندے کو مار دیا. اور پیر صاحب سے عرض کرتا ہے, کہتا ہے پیر صاحب سے, یہ ہے ہماری بندوق کی طاقت. کیا کہتا ہے؟ یہ ہے ہماری بندوق کی طاقت. اڑتا ہوا پرندہ گرا دیا. پیر صاحب نے تسبیح ایسے پکڑی, پرندے کو ماری, وہ زندہ ہو گیا. پیر صاحب مسکراہٹ فرماتے یہ ہے ہماری تسبیح کی. پیر صاحب فرماتے کہ یہ ہے ہمارے ذکر اللہ کی طاقت. ہتھے نہیں چلتا, یہ بزرگوں کے کوئی ہتھے نہیں چلتا. حضرت سید بابا رحمت اللہ شخص تھا, وہ آپ کا بہت عاشق تھا. پھر جب یہ مائگریشن کا ٹائم آیا تو وہ پاکستان شفٹ ہو گیا. حضرت یہیں پر تھے تو حضرت اس کی لاٹھی پر بیٹھا کرتے تھے. سید بابا رحمت اللہ. ایک روز حضرت آئے, حضرت نے آ کر فرمایا سید بابا رحمت اللہ علیہ نے, جو لاٹھی پر بیٹھا تھا اس شخص نے, کہ کل رات کو تیرے سیٹ کو کچھ لوگوں نے گھیر لیا تھا, اس پر حملہ ہوا تھا, مگر فکر مت کر وہ بچ گئے. تو جو بیٹھا تھا وہاں پر مزدور, وہ سوچنے لگا میرا سیٹ پاکستان میں,
یہ انڈیا میں ان کو کیسے معلوم؟ اب دوسرے دن تار آتا ہے، تار آتا ہے تو وہ سیٹھ نے اس تار میں لکھا تھا کہ رات کو کچھ چوروں نے مجھ پر حملہ کیا اور سیاح بابا نے مجھے بچا دیا۔ کیا بات ہے، رات کو کچھ چوروں نے مجھ پر حملہ کیا اور سیاح بابا نے مجھے بچا دیا۔ میں نے کہا جب پوتے کا یہ عالم ہے تو اس میں دادا علی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ واقعہ اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو مرحوم غلام نبی کے بیٹے موجود ہیں، یہ مقبول گوش والے ان سے پوچھنا کہ تمہارے باپ نے تم کو کیا سنایا۔ یہ ایسے اللہ کے مقدس بندے ہیں جو رہتے یہاں ہیں، تصور مدینے کا ہوتا ہے۔ اکرم بابا جب مرید ہوئے تو کسی نے کہا تھا نا سید بابا رحمۃ اللہ سے کہ آپ سید زادے وغیرہ سید، آپ نے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دیا اپنے بچے کا؟ آپ مسکرا کر فرماتے ہیں کہ میں نے اکرم کو سرکار کی محفل میں دیکھا ہے۔ مطلب سرکار کی محفل میں دیکھا ہے، مطلب دیکھنا ایک مرتبہ اور دیکھنے والا کتنی مرتبہ آتا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں آنے جانے والے کو میں دیکھ سکتا ہوں، مطلب میں یہاں کب سے بیٹھا ہوں تو میرا آنا جانا کتنا پرانا ہے، ابھی تو میں آتے جاتے ہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے پاس ایک عظیم گنبدوں کا سلسلہ ہے۔ یہ حضرت قاضی بادشاہ کا جملہ، اللہ ان کی قبر میں نور کی بارش ہوئی اور آپ کے درجات بلند فرمائے۔ وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ حسن میاں ہمارے پاس ایک اعلیٰ گنبدوں کا سلسلہ ہے۔ ان کے بزرگ کی بات کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ قادری سے لگا کر عبد القادر جیلانی تک ایک وسیع گنبدوں کا سلسلہ ہے جو ہزاروں سالوں سے لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو فیضان اولیاء سے مالامال فرمائے اور حضرت صابر پاک کے عرس مبارک کے اس مقدس موقع پر آپ کے صبر کا صدقہ عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں میں بھی صبر کی دولت آ جائے۔ ہم اصل میں نا بے صبرے بہت ہیں، بے صبرے بہت پریشان ہے، بس فوراً بے صبری بے چینی۔ بندہ اگر اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہے تو وہ یہ ایمان رکھتا ہوگا کہ حال کچھ بھی ہو، حال کو بدل دینا میرے اللہ کی طاقت ہے۔ اپنے حال سے ڈرو مت، اپنے برے وقت کا مقابلہ کرو، کیونکہ پریشانی چھوٹی ہے، تمہارا خدا بہت بڑا ہے۔ اس لیے اپنے اندر صبر کی دولت پیدا کرو۔ حضرت سیاح بابا حضرت بھائی جان بابا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، حضرت مدنی میاں کا جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کلیئر والے ساجر کو اگر نہ مل سکو تو پیسا میں جاؤ، ایک ساجر وہاں بھی بیٹھا ہے۔ حضرت مدنی میاں فرماتے ہیں، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر کلیئر والے ساجر کو نہیں دیکھ سکتے تو جا کر پیسا میں اسکرول قادری کو دیکھو، تمہیں جمالے صبر صابر نظر آ جائے گا، تمہیں جمالے صبر صابر نظر آ جائے گا۔ صبر کی دولت پیدا کرے۔ اور ایک بات یاد رکھو، اللہ جس کا نام بلند کرنے کا ذمہ لے، کسی کا باپ اس کا ذکر دبا نہیں سکتا۔ ایک آسان سی مثال ہے، ہزاروں کا مقابلہ 72 سے کبھی ہو سکتا ہے، کربلا میں ہو سکتا ہے۔ عام اصول یہی کہتا ہے کہ 72 تعداد کم ہے، ہزاروں تعداد زیادہ ہے۔ مگر نام جب اللہ نے حسین کا باقی رکھنا چاہا تو یزید کا نام گالی بنا دیا، حسین کا نام شفا بنا دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فرماتے تھے کہ آنکھوں میں اگر روشنی کم ہونا تو وضو کرتے وقت 3 مرتبہ یا حسین اس آنکھ میں پانی ڈالے، 3 مرتبہ یا حسین کہہ کر اس آنکھ میں پانی ڈالے۔
حضرت سید بابا فرماتے ہیں کہ کیسی بھی آنکھ کی بیماری ہوگی اسے شفا مل جائے گی. سبحان اللہ کیا بات اپنے واہ باپ داداؤں کی کچھ جو معاملہ تھے نا اس کو اچھے سے جانتے ہیں. میں نے کہا نا کہ حسین علی فاطمہ حسن محمد کے بغیر نہ ولایت مل سکتی ہے نہ انسان کو شرافت مل سکتی ہے. بے شک حق ہر ولی پھر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں جی کہ جب سے میں حسین کے در کی خاک اپنی آنکھوں کا سرما بنا چکا ولایت میرا طواف کرتی ہے. سبحان اللہ کیا بات واہ خاک پایم از حسن و از حسین معرفت کشت بہشت بمن انجمن. سبحان اللہ ولایت میرے ارد گرد ایسے گھومتی ہے جیسے جب سے میں نے حسین کی خاک پاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا. اللہ یاد رکھو یہاں آؤ تو مکمل ہمارے ہو کر آؤ بے شک ورنہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک بے کہ شک ہم ان دونوں کے علاوہ کسی کو بلانا پسند بھی نہیں کرتے. سبحان اللہ اس لیے بلاتے ہیں کہ ان کا تار دربار سے جڑا ہے اور ان کا تار میرے محلے سے جڑا ہے. کیا بات ہے کیا محلے بات کی وفادار ہیں ہم اس لیے محلے کے امام کو اپنا امام مانتے ہیں جی اور دربار کے وفادار ہیں اس لیے دربار کے امام کو درباری امام اپنا مانتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور یہ کاملین کے دامن سے وابستہ رکھے. اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور آپ کے گھر والوں میں جو بھی بیمار ہے اس ذکر کے صدقے اللہ اسے شفا عطا فرمائے. صلاۃ و سلام علیہ